أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق اللہ العظیم. رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور تراویح کو قبول فرمائیں. میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، گزشتہ کل سورہ تکاثر کے تعلق سے کچھ باتیں، اس آیت کے تعلق سے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سورہ تکاثر کی جو آخری آیت ہے اس تعلق سے کچھ مختصر سی تشریح میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، لیکن وقت زیادہ ہو گیا تھا، 25 منٹ آدھا گھنٹے کے قریب. الحمدللہ آپ لوگ بڑی قربانی دیتے ہیں، بہت مجاہدہ کرتے ہیں. 8:30 بجے سے لے کر 9:45 9:50 تک الحمدللہ عشاء کی نماز، تراویح، وتر، پھر اس کے بعد 25 منٹ آدھا گھنٹہ بولے تو بہت لمبا ہو جاتا ہے. اور بہت سارے ساتھیوں کے بارے میں نے سنا کہ وہ عشاء کی اذان سے پہلے آ جاتے ہیں. ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ایسا ہی شوق اور ایسا ہی جذبہ ہمیشہ باقی رکھے اللہ کے گھر کی طرف آنے کا. تو مختصر سی 15-20 منٹ کے اندر انشاءاللہ میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ باتوں میں بات آ جاتی ہے، پھر وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. میں نے آج آپ کے سامنے سورہ قاریعہ، اس سورہ کا نام ہے سورۃ القاریعہ، سورہ قاریعہ. اور الحمدللہ اکثروں کو یہ سورت یاد رہتی ہے. چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں، جیسے اور سورتیں یاد ہوتی ہیں، اسی طرح سورہ قاریعہ بھی بہت سو کو بزبانی یاد ہوتی ہے. پڑھنے میں بہت سے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں. ایک عام طور پر وہ یہ القاریعۃ ملقاریعہ ہے، القاریعہ ملقاریعہ، لیکن بہت سے لوگ، پرانے لوگ اس کو پڑھنے میں ذرا غلطی کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں القاریہ ملقاریہ. آہ میں اور یا میں زمین آسمان کا فرق ہے، معنی بدل جاتا ہے. قاریعہ کھٹکھٹانے والا، قاریہ چھوٹی بچی پڑھنے والی، معنی بدل جاتا ہے. تو اس لیے ہمارے ایسی چھوٹی موٹی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں ہمارے پڑھنے میں. کسی حافظ کے پاس، کسی عالم کے پاس، امام مؤذن کے پاس درخواست کر کے، ریکویسٹ کر کے 5 منٹ ان کے پاس بیٹھیں، ہم اپنے سورہ فاتحہ کو سنائیں، ہم اپنی سورتوں کو سنائیں، ہماری نماز کے جو تسبیحات ہیں ان تسبیحات کو سنائیں. اگر چھوٹی موٹی غلطیاں ہوں گی، روزانہ تھوڑی تھوڑی دیر جو ہے بیٹھیں گے، سیکھیں گے تو انشاءاللہ ساری غلطیاں درست ہو جائیں گی انشاءاللہ. بہت سے لوگ بولتے نہیں وہ عمر چلے گی، وہ سیکھنے کا زمانہ ختم، اب کیا بھی نہیں، ورٹ زبان ہماری پلٹتی نہیں ہے، کتنا کرے تو یہ سب بیکار کی بات ہے. انسان کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی مدد فرماتے ہیں. بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، سورہ قاریعہ، اس سورہ کے اندر قیامت کے احوال، آخرت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں اس سورہ کے اندر. کیوں؟ تاکہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر، خوف پیدا ہو، تاکہ لوگ آخرت کے بارے میں فکر مند ہوں. مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اس زندگی کے بارے میں لوگ غور و فکر کریں. یہ آخر کی جو صورتیں ہیں، ان تمام صورتوں میں قیامت کے احوال کا تذکرہ ہے، آخرت کا تذکرہ ہے. میرے عزیز ساتھیوں، دنیا میں گناہوں سے، برائی سے
انسان کو روکنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کا خوف ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اگر دل میں ہے تو انسان گناہوں سے بچے گا، برائیوں سے بچے گا، دوسروں کے حق مارنے سے بچے گا، دھوکہ دینے سے بچے گا، دوسروں کے مال پر قبضہ کرنے سے بچے گا، اگر دل میں خدا کا ڈر ہے، اگر دل میں خدا کا خوف ہے۔ اور اگر دل میں خدا کا خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، تو پھر وہ ہر برا کام کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا، دوسروں کے حقوق کا وہ خیال نہیں کرے گا، اس کو صرف فکر ہوگی کہ آنا چاہیے، اکاؤنٹ میں پیسے کیا ہونے چاہیے، انکم ہوتے رہنی چاہیے، چاہے جیسے بھی آئے، چاہے جیسے بھی آئے، بس آتے رہنا ہے۔ دنیا سے برائی کو، ظلم کو، چوری کو، ڈکیتی کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں دنیا والے کیا کہتے ہیں؟ دنیا والے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، یہ چوری، یہ ڈکیتی، یہ ظلم اس لیے ہے کیونکہ لوگ جاہل ہیں۔ لوگ کیا ہیں؟ جاہل ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، ایجوکیٹڈ نہیں ہیں۔ اگر ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جائے، تعلیم کو بہت زیادہ عام کیا جائے اور ہر فرد تعلیم یافتہ ہو جائے تو پھر یہ چوری، یہ ڈکیتی، نالج آ جائے گی نا ہر انسان کے پاس، تو یہ غلط کام نہیں کریں گے۔ برائی کو روکنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تعلیم کو عام کرنا ہوگا، گھر گھر نہیں، فرد فرد تک کو تعلیم دینا ہوگا، یہ دنیا والے کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ غور کریں دنیا میں تو پتہ چلے گا بہت سے دنیا میں ممالک ایسے بھی ہیں جہاں 100% ایجوکیشن ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں چوریاں ہو رہی ہیں، ڈکیتی بھی ہو رہی ہے، ظلم بھی ہو رہا ہے، تو ان کی یہ بات غلط ثابت ہوئی۔ اسی طرح بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں چوری، ڈکیتی، ظلم، یہ غلط کام، یہ برائی اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ دنیا میں غریبی ہے۔ کیا ہے؟ غریبی ہے، بھکمری ہے، غربت ہے۔ اگر غربت دور ہو جائے تو پھر کوئی چوری نہیں کرے گا، کوئی کسی کو قتل کر کے اس کا مال ہڑپے گا نہیں، اگر غریبی دور ہو جائے گی تو، ایسا بعض لوگ کہتے ہیں۔ لیکن آپ غور کریں تو ان کی یہ بات بھی غلط ثابت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں بہت سے ممالک ایسے ہیں جو اچھے مالدار ہیں، بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ مالدار ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان ملکوں سے خبر آتی ہے چوری کی، ڈکیتی کی، ظلم کی خبریں آتی ہیں۔ تو دنیا والے برائی کو ختم کرنے کے لیے جو نتیجہ نکالتے ہیں، کنکلوژن جو بتاتے ہیں، یہ سب غلط۔ برائی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سلوشن بتایا ہے، جو نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں، وہ ایک ہی نتیجہ، اور وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، انسان کے دل میں خدا کا خوف آ جائے۔ یہ ایک ہی چیز ہے جس کی وجہ سے برائی ختم ہو سکتی ہے۔ برائی ختم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے دل میں کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف آئے گا، اسے یہ احساس پیدا ہوگا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اور مجھے اس زندگی کے ہر چیز کا حساب دینا ہے، ایک ایک روپیہ کا مجھے حساب دینا ہے، ایک ایک قطرے کا مجھے حساب دینا ہے۔ یہ احساس جب انسان کے دل میں پیدا ہوگا تو پھر وہ برائی کی طرف نہیں بڑھے گا، وہ چوری نہیں کرے گا، وہ ڈکیتی نہیں کرے گا، وہ ظلم نہیں کرے گا، وہ دوسروں کا حق نہیں مارے گا۔ وہ اللہ کا ڈر اور خوف۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں رات کے وقت اپنے گھر سے نکلتے تھے اور گشت فرمایا کرتے تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف تخت پر بیٹھ کر فیصلے نہیں کرتے تھے، بلکہ رات کو
اپنے رعایا کی خبر گیری لیتے تھے، غریبوں، بھوکوں اور پھر مزدوروں، ان کے درد کو، ان کی آہ کو خود محسوس کرتے تھے، خود پتہ لگاتے تھے کہ میری رعایا میں کہیں کوئی مظلوم تو نہیں ہے، کہیں کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا، کہیں کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا، کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا۔ یہ گشت کے ذریعے اپنے رعایا کی خبر لیا کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ اسی طرح رات کا سناٹا ہے، خاموش گلیاں ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عادت کے مطابق چپکے سے گھر سے نکلے، رعایا کو دیکھنے کے لیے، خبر لینے کے لیے، گاؤں میں سب ٹھیک ٹھاک تو ہے، مدینہ منورہ میں سب خیریت سے تو ہیں۔ چلتے چلتے ایک گھر سے ماں اور بیٹی کی گفتگو کی آواز آتی ہے، ماں اور بیٹی بات کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا وقت تھا، سناٹا تھا، خاموشی گلیوں میں، تو آواز سنائی دے رہی تھی، گھر کے باہر تک آواز آ رہی تھی۔ ماں بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو، ہماری بھی تو مجبوری ہے، کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے۔ آج بہت سے لوگ خالی یہ ریزن کو غلط قدم اٹھاتی، کیا کئی کو بھی سنگے کو جاری انہوں داڑھی والے چلے گئے نا، انہوں حافظ ثابت چلے گئے، انہوں جماعت والے چلے گئے، انہوں چلے گئے تو حلال ہو جاتا ہے۔ سب کے واسطے حکم ایک ہے، اگر خدا نخواستہ ٹوپی والا نماز نہیں پڑھ رہا تو بغیر ٹوپی والے کے واسطے نماز معاف۔ یہ کون سی لاجک ہے؟ یہ صحیح بات ہے، انہوں جان کو ہی سو انت جاری، ہمیں بیت کیا ہو جا رہا ہے، سب بھی کر رہی، ہمیں کر لیے تو کیا ہو جا رہا ہے؟ یہ بالکل غلط تصور ہے، شیطان کی طرف سے گناہ کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ حکم سب کے لیے ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، فرض ہے، صحیح بات، سب کے واسطے فرض ہے۔ بہرحال تو والدہ یہ کہہ رہی ہے اپنی بیٹی کو، بیٹی دودھ میں سب ملا رہے ہیں، دودھ میں تھوڑا پانی ملا دو، آخر ہماری بھی تو مجبوری ہے، اور یہاں کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے۔ تو بیٹی کے طرف سے بڑے ادب کے ساتھ لیکن سخت لہجے میں جواب امی کو یہ آتا ہے کہ امی، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے منع کیا ہے۔ بیٹی نے جب یہ جواب دیا تو امی کہنے لگی کہ بیٹی ٹھیک ہے انہوں نے منع کیا، لیکن ہماری بھی تو مجبوری ہے۔ اب ووش نہ بولتی ہیں، سنگے کو جانے والے، لون لینے والے سب ووش بولتی ہیں، مجبوری سناتی سو۔ کئی کو بھی کیا ضرورت تھی بینک سے لون لینے کی، کہ تو نہیں حضرت اور ایک دکان کھولنا، کون دیتی خرچ بہت زیادہ، یہ چلا لگ جانا تھا، نہیں وہ ہونا چاہیے، وہ جانا چاہیے۔ بہرحال اب مسئلے بھی مفتیان کے سامنے ایسا پیش کرتی، انہوں کی جائز کر کو بولنا، صحیح بات، انہوں کی خوشی، انہوں کی خوشی، ایسی مجبوری لگ سناتی، مفتی صاحب بھی کیا بولنا، ہاں دے ٹھیک ہے جو بولنا۔ تو امی کہہ رہی تھی کہ بیٹی حضرت عمر فاروق تھوڑی ہمیں دیکھ رہے ہیں، عمر تھوڑی یہاں ہیں، عمر کو کیا پتا کہ ہم دودھ میں پانی ملا رہے ہیں۔ جب امی نے یہ کہا تو بچی کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ تاریخ کا رخ بدل گیا۔ بچی کی زبان سے یہ نکلا کہ امی اگر عمر نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اگر عمر نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ جملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جیسے پڑے، ان کے قدم رک گئے، ان کا دل کانپنے لگا، وہ لرز گئے۔ اللہ اکبر! مدینہ منورہ میں یہ بچی غریبی میں، غربت کی حالت میں، اور پھر اس کے دل میں اللہ کا ایسا بھروسہ، اللہ کی ذات پر اتنا یقین، اللہ کا خوف اس کے دل میں ایسا زندہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس گھر
کو نشان میں رکھے چپکے سے اور بات کو دل میں رکھ لیے چلے گئے۔ دوسرے دن ساری چیزیں معلوم کر کے پھر ان کے گھر کو جانے سے پہلے اپنے بیٹے حضرت عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عاص بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے، ان کا نام عاص تھا۔ حضرت عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے اور پھر فرمایا کہ بیٹا، میں تمہارا نکاح ایک ایسی بچی سے کرنا چاہتا ہوں جس کے دل میں اللہ کا خوف زندہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس بچی سے تمہارا نکاح ہوگا تو تمہاری جو نسل چلے گی اس میں ایسی اولادیں آئیں گی جو اللہ کے دین کو زندہ کریں گی، اللہ کے نبی کے دین کو دنیا میں پھیلائیں گی، نیک صالح اولاد ہوگی، یہ مجھے امید ہے۔ وہ بھی فرما بردار تھے، آج کی طرح نہیں کہ نہیں ابا تمہیں وہ سب پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں، صحیح بات، تو پہلے سے پورا طے ہے، خالی تمہیں اوکے کرنا ہوتا ہے، اوکے کرے تو صحیح، نہیں کرے تو ہمیں کر لیتی۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے بچے سے، پہلے رائے مشورہ کیا، وہ تو راضی کہ ابا جیسے آپ مناسب سمجھے۔ اب ان کے گھر کو رشتے کا جو ہے نکاح کا پیغام بھیجے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح آپ کی بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں اگر آپ راضی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، ان کے رشتے کا انکار کیسے کون کرے گا؟ اتنے اچھے اور پھر امیر المومنین، اور قرآن کی آیتیں جن کے حق میں اتری، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں اتنی فضیلتیں بتائی، ان کے لیے خوش نصیبی کہ حضرت عمر کا رشتہ آ رہا ہے، کتنی خوش نصیبی ان کے لیے۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر جو رشتہ کر رہے ہیں کیا دیکھ کر کر رہے ہیں؟ دینداری دیکھ کر۔ کیا دیکھ کر بولو؟ صرف یہ دیکھ کر کہ بچی کے دل میں اللہ کا ڈر خوف ہے۔ آج ہمیں کیا دیکھ کو رشتہ کرتی؟ اللہ حفاظت فرما، کیا دیکھ کو کرتی ہیں بولو؟ بہت سے بچیوں کی عمریں ہو رہی ہیں، ماں باپ کو فکر ہے، رشتہ اس لیے کینسل ہو رہا ہے کیونکہ خاص گھر نہیں ہے، بچی پڑھی لکھی ہوئی ہے، آنکھ ناک میں اچھی ہے، سب کچھ ہے، آ رہی دیکھنے، ہو خاص گھر نہیں ہے، کینسل۔ کیا دیکھ رہی ہمیں؟ خالی دنیا سے دیکھ رہی، سو خاص گھر ہونا، کنبہ اچھا رہنا، بینک بیلنس اچھا رہنا، صحیح بات ہے۔ پہلے بروکر کو پوچھ لیتی جوڑے میں جہیز میں گھوڑا گدھا سب ملتا ہے نہیں ملتا، گھر کو پورا پوچھ لے کو، بعد میں آتی سو دیکھنے کہاں سے برکت رہتے ہیں، کہاں سے محبت رہتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، وہ بات لمبی ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی یہی ہے کہ جب رشتہ دیکھو، جب لڑکی دیکھنے جاؤ یا پھر جو ہے لڑکی والے لڑکے کو پسند کریں تو دینداری کی بنیاد پر کریں، یہ دیکھیں کہ وہ اس کے اندر دینداری ہے یا نہیں، ان کے گھر میں، ان کے والدین میں، بچے میں تقویٰ ہے یا نہیں، پرہیزگاری ہے یا نہیں، خدا کا ڈر خوف ہے یا نہیں، یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس بنیاد پر نکاح ہوں گے تو پھر وہ کامیاب ہوں گے۔ بہت سے رشتے اب خیر۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک ہی بنیاد پر نکاح کرے کہ وہ بچی کے دل میں اللہ کا خوف زندہ ہے، بچی متقی ہے، اور پھر نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد پھر حضرت عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور پھر وہ بچی بڑی ہوئی، پھر اس بچی کا نکاح ہوا، پھر جو ہے ایک بیٹا پیدا ہوا، اور پھر وہ بیٹا آگے چل کر پوری دنیا میں ایسا نام روشن کیا اور اتنے نیک صالح متقی پرہیزگار بنے، پوری دنیا آج بھی ان کو عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانتی ہے۔ یہ انہی کے نسل سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور میں ایسا انہوں نے انصاف قائم کیا تھا، ایسا انصاف قائم کیا تھا، ان کی نیکی، ان کے تقوی اور پرہیزگاری کا اثر
صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جانوروں پر بھی. بھیڑیے اور بکرے ایک ساتھ ایک گھاٹ میں پانی پیتے تھے, حملہ نہیں ہوتا تھا. اللہ اکبر کبیر. انسان متقی ہو, پرہیزگار ہو تو پھر ان کی پرہیزگاری کا اثر پڑتا ہے. تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں, اللہ کا ڈر اور خوف یہ سب سے اصل چیز ہے. یہ دل میں ہے تو انسان برائی سے رکے گا. اگر اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے تو برائی سے نہیں رکے گا. ابھی ایک بہت بڑے باکسر گزرے, 20 منٹ ہو گئے, بہت بڑے باکسر گزرے ابھی زمانے کی, میں ابھی قریب کی بات بتا رہا ہوں, آپ سب جانتے ہوں گے, محمد علی, امریکہ کے. وہ ایمان قبول کیے, جوانی میں ایمان قبول کر لیے تھے. ان کی پوری زندگی آپ ان کی ہسٹری پڑھ کر دیکھیں. ایک انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ سگریٹ نہیں پیتے, بیڑی نہیں پیتے, پھر بھی ہمیشہ آپ جیب میں میچز اور وہ کیا وہ سلگاتے نا انگر لائٹر, آپ اپنے جیب میں وہ لائٹر کیوں رکھتے ہیں حالانکہ آپ سگریٹ تو نہیں پیتے؟ تو محمد علی نے یہ کہا, باکسر محمد علی نے انٹرویو میں یہ کہا, آپ وہ گوگل میں دیکھ سکتے ہیں آپ بھی, کہ جب بھی میرے دل میں گناہ کا خیال آتا ہے میں آگ سلگاتا ہوں اور اپنی انگلی رکھتا ہوں, پھر جب مجھے تکلیف ہوتی ہے میں کھینچ لیتا ہوں اور میں اپنے دل سے کہتا ہوں کہ دنیا کی آگ تو برداشت نہیں کر رہا, جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا, اور میں اپنے دل کو سمجھا کے اس گناہ سے میں بچ جاتا ہوں. اللہ اکبر. کیسے کیسے لوگ اللہ کا ڈر خوف رکھنے والے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی ڈر خوف نصیب فرمائے. انشاءاللہ اسی سورہ کی تفسیر آئندہ کل بھی جاری رہے گی. اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب